السلام علیکم سیون کلاس کے طلباء طالبات. آج ہم پڑھیں گے جملے کے اجزاء. جملہ کسے کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے. جملے کے دو اجزاء ہیں. کتنے اجزاء ہیں؟ دو، مسند علیہ اور مسند. مسند علیہ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں. جیسے امامہ کل اسکول گئی، اس میں امامہ مسند علیہ ہے. مسند کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اسے مسند کہتے ہیں. جیسے زارا نے کھانا پکایا، اس میں کھانا پکایا یہ مسند کہلاتا ہے. کلیئر؟ جملے کی اقسام. فعل تام اور فعل ناقص کے استعمال کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں. فعل تام اس میں لکھا، کھایا، پڑھا الفاظ آئیں یہ فعل تام کہلاتا ہے. فعل ناقص ہے، تھی، تھے، ہیں وغیرہ الفاظ آئیں یہ فعل ناقص کہلاتا ہے. فعل تام اور فعل ناقص کے استعمال کے لحاظ سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ جس جملے میں فعل ناقص آئے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. فعل ناقص میں نے آپ کو بتایا جس میں ہے، تھی، ہیں، تھے وغیرہ آئی یہ فعل ناقص ہیں تو یہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ جس جملے میں فعل تام آئے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا فعل تام میں کون سے الفاظ آتے ہیں؟ لکھا، پڑھا، کھایا یہ کیا ہے؟ فعل تام. جملہ اسمیہ کے اجزاء. جملہ اسمیہ کے تین اجزاء ہیں: مبتدا، خبر، فعل ناقص. پہلے ہم نے مسند علیہ اور مسند کی تعریف کی. اس کے بعد پھر جملے کے لحاظ سے اس کی آگے دو قسمیں ہیں: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. آگے جملہ اسمیہ کے تین اجزاء: مبتدا، خبر، فعل ناقص. مبتدا جملہ اسمیہ میں مسند علیہ کو مبتدا کہتے ہیں. جیسے لڑکا ذہین ہے یہ مسند علیہ اور مبتدا لفظ لڑکا ہے. خبر جملہ اسمیہ میں مسند کو خبر کہتے ہیں. ذہین لڑکا ذہین ہے اس میں ذہین خبر اور مسند ہے. فعل ناقص میں نے آپ کو فعل ناقص کے بارے میں پہلے بتایا کہ جس میں ہے، تھے، تھا لفظ آئے جو اس کا تیسرا جز ہوتا ہے وہ فعل ناقص کہلاتا ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے علاوہ فعل ناقص بھی ہوتا ہے جو اس کا تیسرا جز کہلاتا ہے. کلیئر؟ جملہ فعلیہ کے اجزاء. جملہ فعلیہ کے تین اجزاء ہیں: فعل، فاعل، مفعول. سب سے پہلے ہم نے مسند علیہ اور مسند کے بارے میں پڑھا. پھر جملے کے اجزاء. کتنے اجزاء تھے؟ دو: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کے آگے تین اجزاء: مبتدا، خبر اور فعل ناقص. اب جملہ فعلیہ کے تین اجزاء: فعل، فاعل، مفعول. فعل جملہ فعلیہ میں فعل ناقص نہیں ہوتا، فعل تام ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا
فعل تام کیا ہوتا ہے، کن الفاظ کو کہتے ہیں؟ جیسے لکھا، پڑھا، سویا، کھایا وغیرہ فعل تام ہے۔ فاعل، جملہ فعلیہ کے مسند علیہ کو فاعل کہتے ہیں۔ جیسے احمد نے کل خط لکھا، اس میں احمد فاعل ہے۔ مفعول، جملہ فعلیہ کے منصب کو مفعول کہتے ہیں۔ احمد نے کل خط لکھا، اس میں خط مفعول ہے۔ مزید اجزاء، ان تین اجزاء کے علاوہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں میں جو الفاظ خبر سے متعلق ہوتے ہیں انہیں متعلقات خبر یا متعلقات فعل کہتے ہیں۔ اگر نے موجود ہو تو اسے علامت فاعل کہتے ہیں۔ جیسے احمد نے کل خط لکھا، اس میں نے آیا، اسے علامت فاعل کہلاتا ہے۔ ترکیب نحوی، کسی جملے کے اجزاء ان اجزاء کے باہمی تعلق کو بیان کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ ترکیب نحوی کا لکھنے کا طریقہ، جس جملے کی ترکیب نحوی مطلوب ہے وہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، یہ آپ پہلے دیکھیں کہ جو جملہ لکھا ہوا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ۔ اس کے نمبر 2، اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس میں فعل ناقص ہوگا۔ پھر مبتدا اور خبر دیکھیں۔ نمبر 3، اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس میں فعل تام ہوگا۔ میں نے آپ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی بہت اچھی سی تعریف بتائی، اسی لحاظ سے آپ نے جملے کو دیکھنا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل، مفعول کو آپ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ علامت فاعل موجود ہو تو آپ ان کے بھی نام لکھیں گے۔ ترکیب نحوی لکھتے وقت جب جملے کے سارے اجزاء لکھ لیں تو آخر میں جملے کا نام لکھیں۔ آپ کو مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں۔ احمد محنتی ہے، احمد مبتدا مسند علیہ، محنتی خبر مسند اور ہے فعل ناقص۔ اس طرح آپ نے اس کو الگ الگ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بریکٹ لگا کے ان تینوں کا آپ نے بتانا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ فعلیہ، مریم خط لکھتی ہے، مریم فاعل، خط مفعول، لکھتی ہے فعل۔ الگ الگ ان کے نام لکھ کے آپ نے بریکٹ میں اسے بند کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا بتانا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہے، ایک مثال سے واضح کریں۔ میں نے آپ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی بہت اچھی طرح تعریف بتائی، یہ آپ نے خود فرق واضح کرنا ہے اور ایک مثال بھی دینی ہے۔ ترکیب نحوی کریں۔ اصغر نے کھانا کھایا، اکبر ذہین ہے۔ ان دو جملوں کی آپ نے ترکیب نحوی کرنی ہے۔ مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں، یہ بھی آپ نے خود حل کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔